حضرت کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے کچھ بیان ایسے ہیں جو قابل اعتماد نہیں ہے، اس کے بارے میں کیا وضاحت ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ سوال مولانا طارق جمیل صاحب سے کیا جائے. بھئی یہ سوال مولانا طارق جمیل صاحب سے کیا جانا چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ جو بیان کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے ان کے اپنا مطالعہ ہے، ان کے سفر و اسفار بھی ہیں، اور ہم ان کے بارے میں اپنی زبان سے کچھ بھی کہنا مناسب نہیں سمجھتے. وہ ہمارے بڑے ہیں، ہم ان کی دل کی گہرائیوں سے قدر کرتے ہیں. دین کا جتنا بڑا وہ کام کر رہے ہیں ہم ان کے لیے 1% بھی کام نہیں کر رہے. آپ کو پتہ نہیں امت کا کتنا فکر لیے ہوا ہے. یہ تو ہر دور میں رہا ہے انگلیاں اٹھانا. ابھی میں نے اس سے پہلے بھی ہماری بات ہوئی اس بارے میں، لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں. ایک مصور تھا، ان کے پاس میں ایک بچہ کام کرتا تھا، تو کافی دن ہو گئے ان کے والد آئے اور کہا انہوں نے کہ جی آج تک تم نے اسے کیا سکھایا، ابھی تک تو پورا ہوا نہیں. کہنے لگے بھائی ٹھیک ہے 3 دن بعد آئے. 3 دن بعد آئے، انہوں نے کہا بچے سے کہ بیٹے ایک تصویر بہت ہی خوبصورت بنانی ہے. ٹھیک ہے جی، اس نے بنائی، بہت خوبصورت تصویر بنائی. انہوں نے کہا کہ جو شہر کا سب سے اہم چوراہا ہے اس پہ لٹکاؤ اسے، اور اس کے نیچے لکھ دو کہ اس کے اندر کوئی کمی ہو تو اس پہ نقطہ لگا دیں. اور انہوں نے کہا کہ اسے 3 دن کے بعد اتار کے بھی لانا. تو اس بچے نے وہ تصویر وہاں لگائی، اور 3 دن کے بعد جب گئے تو اتنے نشان لگے ہوئے تھے، اتنے نشان لگے ہوئے کہ تصویر دکھائی نہیں دی اسے. اور بچہ وہاں سے آیا بڑا نروس کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، ابھی اتنے سال ہو گئے مجھے یہاں کام کرتے کرتے، میرے پہ تو کچھ بھی نہیں آتا جاتا. انہوں نے استاد نے دیکھا، کہنے لگے کوئی بات نہیں گھبرانی، یہی والی تصویر بناؤ اور تھوڑی سے نیول بناؤ. ٹھیک ہے جی. استاد کا حکم سر آنکھوں پر، دل تو ٹوٹا ہوا بجھا ہوا تھا ہی. پھر انہوں نے تصویر بنائی اور اس سے نیول بنائی اور کہا کہ اسی چوراہے پہ لگاؤ، اور اس کے نیچے لکھ دو کہ اس کے اندر جو بھی کوئی کمی ہو براہ کرم وہ اپنے دست مبارک سے ٹھیک کر دے. اور اس تصویر کو 8 دن تک مسلسل لگے رہنے دینا. تو پہلی تصویر تو 3 دن میں واپس آ گئی. دوسری تصویر جب 8-10 روز کے بعد واپس آئی تو اس پہ ایک بھی نشان لگا ہوا نہیں. تو پتہ ہے چلا کسی پہ انگلی اٹھانا بڑا آسان ہے، تنقید کرنا بڑا آسان ہے. تحقیق کا مادہ رکھنا چاہیے، تنقید کا مادہ نہ رکھنا چاہیے. ابھی میں مدینہ منورہ میں تھا پچھلی مہینے کی 6 تاریخ میں، اسی مہینے کی 6 تاریخ میں، جون کی 6 تاریخ میں مدینہ منورہ تھا، اور غالباً 6 تاریخ جمعہ کا دن تھا. تو رات میں گولڈن صفا میں میرا قیام تھا. تو ہم نے دیکھا 2-3 لوگ پاکستانی بھی تھے، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ صاحب آپ کہاں سے ہیں؟ میں الحمدللہ انڈیا سے ہوں. تو انہوں نے میری شکل و صورت کو دیکھا، پھر وہ تھوڑا سا سمجھتے رہے، دیکھتے رہے. تو بعض اوقات ہو جاتا ہے ایسا. تو کہنے لگے جی آپ کو ہم نے کہیں دیکھا بھی ہے. میں تو کبھی پاکستان گیا نہیں، اگر آپ نے کہیں دیکھا بھی ہوگا تو کہاں دیکھا ہوگا. تو کہنے لگے آپ کے بیان تو نہیں آتے؟ میں الحمدللہ بیان تو بھائی ٹوٹے پھوٹے آتے رہتے ہیں. تو اسی میں نے کہیں دیکھا. اور صاحب ہمارے یہاں مولانا طارق جمیل صاحب، میں الحمدللہ تو ہماری بھی، اور ان کے بیان سے میں اتفاق نہیں رکھتا. تو مجھے بڑی جھنجھلاہٹ آئی اس بات پہ. میں نے کہا بھائی آپ مدینہ پاک میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علماء میرے وارث ہیں، انبیاء کے وارث ہیں. اگر کوئی بادشاہ ہے اس کے ایک ہی بیٹا ہے اور وہ نابینا ہے، آپ ایمانداری سے بتاؤ بادشاہ کے مرنے کے بعد میں جو بادشاہت ملے گی کس کو ملے گی؟ اس کے بیٹے کو ملے گی. وہ نابینا ہے، کچھ بھی سے اس کے بیٹے کو ملے گی، اور جو اس کے پاس میں ذخیرہ ہے وہ بھی اسے ملے گا. یہ انبیاء کے وارث ہیں. ذرا سوچو، اپنے گربان میں جھانکنا چاہیے. جو علماء کی برائی کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، وہ حضرت مولانا عبدالرشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 10 نسلوں میں بھی ان کے کوئی عالم فاضل آدمی پیدا نہیں ہو سکتا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جو لوگ خود عالم نہیں ہیں اور وہ عالموں سے محبت کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے گھروں میں حافظ، قاری، مولوی، مفتی پیدا کر دیتے ہیں. بے شک ایمان سلب ہونے کا خطرہ ہے علماء کی برائی کرنا. تو میں نے کہا کہ بھائی
آپ مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں جو بات کہہ رہے ہیں، پہلی بات تو یہ آپ کے سر پہ ٹوپی نہیں، چہرے پہ داڑھی نہیں، لباس آپ کا شرعی نہیں. آپ مولانا کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. کوئی مولوی اگر اس بات کو سوال کرے تو مجھے لگتا ہے کہ بھئی یہاں کو سوچنا چاہیے. آپ سوال کر رہے ہیں، آپ کی اپنی نمازیں درست نہیں ہوں گی، صورتیں درست نہیں ہوں گی، رکوع سجدے کی تسبیح درست نہیں ہوں گی. آپ عمرہ کرنے کے لیے آئے پاکستان سے، آپ کو عمرے کے مسائل اور فضائل کا علم نہیں ہوگا. آپ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں ایسی بات ادا کر رہے ہیں، زبان سے نکال رہے ہیں کہ جی مجھے ان کے بیان پہ اتفاق نہیں. آپ کو اتفاق کس پہ ہے؟ آپ کو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ بھی اتفاق نہیں ہے؟ اور نہیں جی الحمدللہ ہے، میں الحمدللہ ہے تو میری داڑھی کیوں نہیں ہے؟ ابھی کی بات ہے، اسی مہینے کی 6 جون کی. تو صاحب دو آدمی اور تھے ان کے ساتھ میں، کہنے لگے ہاں بھائی یہ تو بات صحیح ہے. میں آپ کو پتہ نہیں ہے یہ جمہوریت جو ہے اسلامی جمہوریت ہے، اور بغیر داڑھی والا آدمی جو داڑھی نہیں رکھتا وہ اللہ کا باغی ہے. اور اسلام میں اللہ کا جو باغی ہے اس کی سزا کا بھی آپ کو پتا ہوگا. اس کے باوجود آپ یہاں پہ صحیح سلامت بیٹھے ہوئے ہیں. جو عورت بے پردہ ہے وہ بھی اللہ کی باغی ہے، جو مرد داڑھی نہیں رکھتا وہ بھی اللہ کا باغی ہے. اور یہ وہ گناہ جو توبہ سے معاف نہیں ہوں گے. داڑھی رکھو گے تو معاف ہوں گے، داڑھی نہیں رکھو گے تو معاف نہیں ہوں گے. وہ بے پردہ عورت اگر پردہ کرے گی تو معاف ہو گیا، پردہ نہیں کرے گی تو معافی نہیں ہے اس کی، چاہے کتنی توبہ استغفار کر لے. اگر طواف کعبہ بھی کرو گے تو اس کا ثواب اپنی جگہ ہے، داڑھی نہ رکھنے کا گناہ اپنی جگہ ہے. آدمی کو سوچنا چاہیے میں کس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہوں. تمام زندگی جس کی دین پہ لگی ہوئی ہو، اس کے باوجود اچھا پھر آپ ہوتے کون ہیں انگلی اٹھانے والے؟ آپ کو کسی نے کہا کہ ان کا ذرا حساب کریں کہ وہ کیا ہیں کیسے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو تو سوچو. ہمیشہ یاد رکھو جو آدمی دوسروں کے اوپر، دوسروں کی غلطیوں پر نظر رکھتا ہے اس کو اپنے سمجھ میں نہیں آتا کچھ. جو آدمی اپنی کمی پر نظر رکھے گا اس کو دوسرے کی کمی نظر نہیں آنے کی، اور جو آدمی اپنی کمی پر نظر نہیں رکھے گا اس کو دوسرے کی کمی پر نظر آئے گی. اس کو دوسرے کے گلے میں اگر مکھی ہے تو سانپ نظر آئے گا، اور اپنے گلے میں سانپ بھی ہے تو مکھی نظر آئے گی. آج ہمارا یہ مزاج بن گیا، سب پہ تنقید کرنا، انگلی اٹھانا، لینا ایک نہ دینا. تمہارا کیا لینا دینا مولانا طارق جمیل صاحب سے؟ وہ کتنا کام کر رہے ہیں، لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے دل کی دھڑکن ہے، اور کتنا کام کر رہے ہیں اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے، علم نہیں ہے. آپ زندگی میں اتنا کام نہیں کر سکتے، مل کے کام نہیں کر سکتے. وہ اکیلے تنہا اتنا کام کر رہے ہیں، اپنا گھر چھوڑ رکھا ہے، نہ بچوں کی خیریت کا پتا ہے، نہ جانے کیسے کیسے اپنا ٹائم ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر نکالنا، امت کو جوڑنا، امت کی فکر کرنا، امت کے لیے راتوں کو رونا. ایک آدھ بات اگر زبان سے غلط نکل گئی تم نے اسے پکڑ لی، کیچ کر لی. آپ کی پتہ نہیں نہ جانے کتنی باتیں اس طرح کی ہوں گی. ایسی باتوں سے گریز کرنا چاہیے. کسی کی کہنے سننے میں آ کے کسی کے بارے میں انگلی نہ اٹھانی چاہیے، تنقید نہ کرنی چاہیے. تحقیق کا مادہ رکھو، اس سے بات بنتی ہے، تنقید سے بات نہیں بنتی. الابار الحفیظ، علماء کی برائی سے بچو. علماء کی نہیں، سب کی برائی سے بچو. آپ کے پاس میں کوئی پیمانہ نہیں ہے کسی کو ناپنے کا کہ وہ صحیح ہے وہ غلط ہے. آپ اپنے بارے میں سوچو کہ میں کتنا صحیح ہوں کتنا غلط ہوں. دوسروں کی فکر لو تو اس لیے لو کہ یہ میرا بھائی جنت میں جانے والا کیسے بنے. یہ فکر مت لو کہ یار اس کے اندر تو یہ ہے، اس سے بچو، اس کے اوپر پھینکو. اگر ہمارے ایک آنکھ خراب ہے تو اس کو نکلوانا پسند کریں گے، اس کو صحیح کروانا پسند کریں گے. آپ بتائیں، انگلی میں تکلیف ہو تو انگلی کٹوانا پسند کریں گے، صحیح کروانا پسند کریں گے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک جسم دو جان ہونی چاہیے. ہر مسلمان، ہر انسان اپنا بھائی ہے. غیر ایمان والے بھی اپنے بھائی ہیں. اپنے اخلاق پیش کرو. آج ہمارے اخلاق ایسے کہ ہم سے اپنے دور ہو رہے ہیں، غیر تو کیا ہمارے سے ملے. اور یہی باتیں ہیں جو ایمان کو کمزور کر دیتی ہیں، سلب کر دیتی ہیں. علماء کی برائی انسان کو سلب کر سکتی ہے. ایسے ہی نہیں ہے. علماء انبیاء کے وارث ہیں. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے انبیاء کے وارث. آپ کے وارثوں کی آپ ایسی بے حرمتی کرتے ہیں کہ صاحب انہوں نے ایسی بات کہہ دی. کیسی بات کہہ دی؟ اس سے زیادہ نہ جانے تم کیا کیا باتیں کر رہے ہو. وہ تو کبھی انگلی نہیں اٹھاتے، ہمیشہ آپ کو سمجھانے کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ آپ کو جنت میں لے جانے کی بات کرتے ہیں. الامان